الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوتہ واقتفى اثرہ الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله لله وقال تعالى الظانین باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا یہ توحید کے واجبات میں سے ایک اہم واجب ہے۔ کبھی بھی ایک مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ سے سوء ظن رکھے، برا گمان رکھے۔ اللہ اللہ ہے، وہ آپ کا رب ہے، خالق ہے، ارحم الراحمین ہے، رحمان اور رحیم ہے، جس نے اپنی رحمت کے 100 درجے رکھے ہیں اور 100 درجوں میں ایک درجہ ہی رحمت کا زمین پہ اتارا ہے، جس میں تمام مخلوقات باہم دیگر ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرتی ہیں۔ 99 درجہ اللہ نے ارحم الراحمین نے اپنے پاس رکھا ہے، جو ستیر ہے، جو غفار ہے، جو رزاق ہے، ذوالقوت المتین ہے، نبی کے ماننے والوں کا اور اپنے صحیح دین کا محافظ ہے۔ اس سے بدگمانی رکھنا کسی بھی حال میں جائز نہیں۔ بدگماں وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین کی معرفت نہیں ہوتی، جن کو اللہ کے علم کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کے فضل و احسان کا، اللہ کی رحمت کا، اللہ کے جود و سخا کا علم نہیں ہوتا۔ اس لیے بڑی اہمیت ہے اسماء و صفات کی کہ اللہ کے ناموں اور صفتوں کو سمجھو، پڑھو، اس کے معانی اور مطالب پر غور کرو۔ ہر شخص کی زندگی میں برے دن آتے ہیں، بیمار پڑتا ہے، کاروبار مندہ ہو جاتا ہے، بیوی بال بچوں کی الجھنیں الگ ہوتی ہیں، کئی طریقے سے وہ پریشان ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں کمزور ایمان والے بددل ہو جاتے ہیں، اللہ سے بدگماں ہو جاتے ہیں، اور شیطان مزید خوف دلا کر اس کے اندر یأس و قنوط کو، نا امیدی کو بڑھاتا ہے۔ حوصلہ اور ہمت رکھنا چاہیے، سنگین سے سنگین حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے اور نیکی کے کام میں لگے رہنا چاہیے۔ جو بھی تقدیر کا فیصلہ ہے اس کو بصر و چشم قبول کرنا چاہیے، اس پر کوئی اعتراض کرنا مومن کی شان نہیں ہے۔ اور آپ اعتراض کر کے بھی کیا کریں گے؟ آپ کے اعتراض کرنے سے اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کیا آپ سے ہٹ جائے گی، ٹل جائے گی؟ جس نے تکلیف دی ہے وہی دور کرے گا۔ اس لیے سچے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ اللہ سے بدگمان ہوتے ہیں ان کا ایمان بہت ناقص ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بدگمانی ان کو کفر تک پہنچا دے۔ ہمیشہ حسن ظن رکھیے۔ حدیث قدسی ہے صحیحین میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی وانا معہ حین یذکرنی، میں اپنے بندے کے اچھے گمان کے پاس ہوں۔ اچھا گمان اللہ سے رکھو گے، اللہ ویسے ہی انشاءاللہ معاملہ کرے گا۔ اور جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، خاص معیت ہوتی ہے اللہ کی، یعنی نصرت، حمایت، تائید، توفیق، شر اور فتنے سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ اور اچھے کاموں کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے معنی معیت کا۔ ویسے اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کے ساتھ ہے علم کے اعتبار سے، کوئی غلط کر رہا ہے تو بھی اللہ اس کے ساتھ ہے، کافر جو کر رہا ہے اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن مومن کے ساتھ بطور خاص اس کی معیت ہوتی ہے، یعنی تائید، توفیق، نصرت اور ہدایت کے ذریعے۔ باقی رہا اللہ کی ذات کسی کے ذات کے ساتھ نہیں آتی، اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ تو کہا گیا کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو اور اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اللہ یاد کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ اپنی خاص تائید، نصرت اور توفیق کے ساتھ ہوتا ہے۔ مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی صاحب سے انہوں نے سنا موت سے 3 دن قبل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن قبل انہوں نے سنا، آپ نے یہ فرمایا، لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، تم میں کا کوئی ہرگز نہ مرے مگر اس حال میں کہ اللہ سے اچھا گمان رکھے۔ بیماری آزاری ہے،
جہاں پر نہیں ہو سکتے ہیں ڈاکٹر نے علاج سے جواب دے دیا لے جاؤ بھائی آخری سانس سے، اللہ سے حسن ظن رکھو، اس وقت تو کچھ ہو نہیں رہا ہے، اللہ تو غفور الرحیم ارحم الراحمین، دیکھ ہم عاجز ہیں درمادہ ہیں تیرے حضور، جو کچھ کر سکے زندگی میں جب تک توانائی تندرستی تھی، جو کچھ ہو سکا تیری توفیق سے کیا، اب چاہ کے بھی نہیں ہوتا، بیماری آزادی ہے، اللہ کوتاہیوں کو معاف فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنی رحمت کے سائے میں رکھ لے۔ اس طرح کا اچھا گمان رکھنا موت سے قبل بہت ضروری۔ لا یموت اللہ احدکم، تمہیں کا کوئی نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا۔ لیکن یہ ہے کہ زندگی میں تم نے جب اللہ نے توانائی اور تندرستی دی تھی تو اس وقت تم نے خوب اچھا کام کیا تھا، محنت کا کام کیا تھا، واجبات اور فرائض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی۔ لیکن اب بیماری اور آزاری کی وجہ سے نہیں کچھ ہو رہا، اللہ سے حسن ظن رکھو، انشاءاللہ اللہ کو اپنے گمان سے بھی بہتر پاؤ گے۔ اگر کبھی زندگی میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی بڑا حادثہ پیش آ جائے، جیسا کہ جنگ احد میں ہوا، جیتی ہوئی بازی مسلمان ہار گئے، منافقین نے بڑا طنز مارا اور بڑی انہوں نے شیخی جمائی، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ اعتراض کیا، اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے بدگمان ہوئے، ان پر رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ۔ یہ منافقین اللہ سے بدگمان ہیں، برا گمان رکھتے ہیں، ایسا گمان رکھتے ہیں جو دور جاہلیت میں جاہل لوگ، علم سے بے بہرہ لوگ، دین حق سے دور لوگ، جو لوگ دور تھے انہوں نے اللہ سے یہ گمان رکھا تھا، بلبلا اٹھتے تھے، تو انہوں نے یہی گمان کیا جنگ احد کے تناظر میں، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء، کہتے ہیں کہ کسی معاملے میں ہم کو کوئی تھوڑی نہ اختیار ہے، کاش کہ وہ یہ کہتے کہ ہم کو اختیار نہیں ہے، اختیار کل کا کل اللہ کو ہے، تو ان منافقین کا تقدیر پر ایمان ہوتا۔ لیکن یہ تو تقدیر پر اعتراض کر رہے ہیں، یقولون لو کان لنا من الامر شیء، اگر مجھ کو کوئی حکم ہوتا، مجھ کو کوئی اختیار ہوتا تو یہ لوگ میدان احد میں مارے نہ جاتے، قتل نہ ہوتے۔ یہ تو در حقیقت اللہ کی تقدیر پر اعتراض کر رہے تھے۔ کاش کہ وہ یہ کہتے کہ بھائی ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے، ہم نے تو کوشش کی، اختیار کا مالک تو اللہ ہے، تو یہ تقدیر پر ایمان ہوتا۔ تقدیر پر اعتراض کر رہے تھے کہ اگر میرا حکم ہوتا، میری بات مانتے، مجھ کو فالو کرتے تو یہ دن آج دیکھنا نہ پڑتا۔ حل لنا من الامر من شیء، اللہ تعالیٰ کہتا کیوں تمہارے لیے امر ہوگا؟ آپ کہہ دیجئے نبی قل ان الامر کلہ للہ، تمام تر معاملات کا ذمہ دار اللہ ہے، تمام امور کی لگام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم کون ہوتے ہو کہ تمہارے حوالے کیا جائے معاملہ؟ جو مقدر میں لکھا تھا وہ ہوا، تمہارے ہاتھ میں معاملہ ہوتا کہ ہاتھ میں معاملہ نہیں ہوتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ بروئے کار ہو کے رہے گا، اس میں بڑی حکمت تھی۔ اسی طریقے سے مشرکین نے اللہ کے لیے گمان کیا، الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء، منافقین نے، کافرین نے، مشرکین نے، مشرکات نے، یہ آیت سورہ فتح کی آیت نمبر 6 ہے، الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء، یہ اللہ کے متعلق برا گمان رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے علیہم دائرۃ السوء، عذاب کا دائرہ ان کے لیے ہے، عذاب نے ان کو گھیر رکھا ہے، اگر کفر و نفاق سے باز نہیں آئے تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ یہ بدگمانی کیوں؟ یہ بدگمانی انہوں نے تب کی تھی جب احد کے اندر مسلمان جیتی ہوئی بازی ہار گئے، بڑی مصلحت تھی اس میں اللہ رب العالمین کی۔ تم تقدیر کے فیصلے پہ اعتراض کرتے ہو اور دھونس جماتے ہو اور اپنی قابلیت بگاڑتے ہو کہ اگر ہمارا حکم ہوتا، ہماری بات مانتے تو یہ حادثہ پیش نہیں آتا۔ اگر یہ حادثہ پیش نہیں آتا تو لوگوں کے ایمان اور کفر اور نفاق کے اندر فرق کیسے ہوتا؟ جنگ احد ہوئی، دشمن سامنے آ گئے ہیں، تم کہتے تھے منافقین سے، اللہ کہہ رہا تمہارا کہنا تھا کہ باہر نہ نکلیں، گھر میں رہ کے مقابلہ کریں، دشمن گھر میں داخل ہوتا، تم کو بھی مارتا، تمہاری عورتوں کو بھی مارتا، تمہارے بچوں کو بھی کاٹتا۔ یہ تو انتہائی بزدلی تھی۔ ہر قوم جو لڑتی ہے کسی بھی اپنے مخالف سے، وہ باہر جا کے لڑتی ہے، گھر میں نہیں گھستی، کیواڑ بند کر کے نہیں رہتی، تب تو اور دشمن اور شہزور ہوتا ہے، نکلنا بہت تھا۔ تم منافق تھے، جا کر راستے سے 300 آدمی کو لے کر، عبداللہ بن ابی منافق لعنت اللہ علیہ الی یوم الدین و الی ابد الآباد، لے کر لوٹ گیا، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ چلو ہماری بات نہیں مانی تو ہوئی، یہ صورتحال آئی، اگر ہماری بات مانتے تو یہ قتل نہ ہوتے۔ اللہ اکبر، لو کان لنا من الشیء ما قتلنا ہاہنا، ہم یہاں قتل نہیں ہوتے۔ یہ بدگمانی تھی اللہ رب العالمین۔ تو جو لوگ اس طرح کی بدگمانی کرتے ہیں یا تقدیر کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں، یہ انتہائی احمق ہیں، منافق ہیں، کفار ہیں، مومن نہیں ہو سکتے۔ تمہیں کیوں اختیار دیا جائے گا؟ علیہم دائرۃ السوء، ان کے اوپر اللہ نے عذاب کا گھیرا تنگ کر رکھا ہے، تم اپنی فکر کرو۔ اسی طریقہ سے اللہ رب العالمین نے
ایمان والے اور کافروں کے دلوں میں، منافقوں کے دلوں میں جو ایمان اور کفر چھپا ہوا ہے اس کو ظاہر کیا ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور۔ اگر یہ صورتحال نہ پیش آتی تو مومن اور منافق کے درمیان فرق نہیں ہوتا، ایمان اور نفاق ظاہر ہو گیا۔ اور اسی جنگی میدان میں اللہ نے خوف کی حالت میں ایمان والوں کو نیند دے دی، اونگھ دے دی، اور وہ تازہ دم ہو کر کے پھر لڑنے میں آمادہ ہوئے اور خوب بہادری سے، بے جگری سے لڑے، یہاں تک کہ دشمن نے سمجھا کہ اب فتح یاب نہیں ہو سکتے تو بڑیا بستر انہوں نے گول کیا۔ لیکن جو منافق تھے ان کو نیند نہیں آئی، اونگ نہیں آئی، ان کے دل میں تو قلق اور اضطراب تھا، بے چینی تھی، ڈر تھا کہ نہیں معلوم نہیں اتنے لوگ مارے گئے اب اور سب مارے جائیں گے۔ وہ کسی طریقے سے بھی پتلی گلی تلاشتے تھے کہ بھاگ جائیں، تو یہ ان کا حال تھا۔ تو یہ شکل ہوئی، اور پھر یہ جو واقعہ ہوا اس میں مومنوں کے لیے بھی بڑی آزمائش تھی۔ انشاءاللہ مختصر سے وقفے کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں۔ وقفے سے قبل آپ سے گفتگو ہو رہی تھی کہ احد میں جو کچھ بھی پیش آیا اور صلح حدیبیہ میں جو کچھ بھی پیش آیا، بڑی کد و کاوش کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے پر قادر نہیں ہو سکے، واپس آئے، مشرکین نے جانے نہیں دیا، صلح ہوئی۔ اس موقع پر بھی منافقین نے اور مشرکین نے خوب چٹکیاں لی تھی اور اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے بڑا برا گمان کیا تھا۔ دیکھیے یہ جو آزمائش ہوتی ہے، اور کبھی کبھی جیتی ہوئی بازی آدمی ہار جاتا ہے، اور کبھی اللہ رب العالمین مومنین پر کافرین کو فتح دیتا ہے، اس میں بھی بڑی حکمت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے دلوں کا بھی تصفیہ ہو گیا، تزکیہ ہو گیا۔ انسان کی طبیعت کے اوپر، انسان کے دل کے اوپر اس کی طبیعت کبھی کبھی غالب ہوتی ہے، خواہش نفس غالب ہوتی ہے، اور پھر شیطانی اور شہوانی خواہشات غالب ہوتی ہیں۔ یہ ایک چونکانے والا واقعہ تھا مسلمانوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 50 تیر اندازوں کا ایک قافلہ ایک سینسٹیو پلیس پر، نہایت حساس مقام پر، درہ پر، یہ دو پہاڑ کے درمیان کا راستہ تھا جدھر سے مشرکین احد پہاڑ کے پیچھے سے آ کر حملہ آور ہو سکتے تھے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعینات کیا تھا تیر اندازوں کو، ماہر تیر اندازوں کو، اور یہ کہا تھا کہ دیکھو ہماری جیت ہو یا ہار، یہاں سے ٹلنا نہیں، ہٹنا نہیں کسی بھی حال میں۔ لیکن جب پہلے ہی مرحلے میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، کافروں کے قدم اکھڑ گئے، کافر بھاگنے لگے، تو اپنے سردار کی مخالفت کرتے ہوئے جو تیر انداز تھے وہ چلے گئے، کوئی 10 کے قریب باقی رہ گئے، باقی سب کے سب مال غنیمت سمیٹنے کے لیے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی، یہاں اپنے کمانڈر کو انگوٹھا دکھایا، ٹھینگا دکھایا، بھاگتے ہوئے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت کافروں کی کمانڈنگ کر رہے تھے، اصل قائد تو ابو سفیان تھے، لیکن خالد بن ولید بھی کمانڈر تھے، اور وہ بڑے جنگجو آدمی تھے، بڑے بہادر تھے۔ انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا، اور شیطان نے بھی مدد کیا، پیچھے سے حملہ آور ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آئے لوگ مال غنیمت سمیٹتے ہیں، اور خالد بن ولید اور ان کے ساتھی کفار کی تلواریں مسلمانوں کی گردنیں کاٹ رہی ہیں۔ یہ تماچا لگا مسلمانوں کو کہ تم نے اللہ کے رسول کے ایک حکم کی مخالفت کی تھی، دیکھو اس کا کتنا بھیانک انجام تمہارے سامنے آیا۔ اگر تم اس مقام پہ ہوتے جدھر سے دشمن پیچھے سے حملہ آور ہو سکتا تھا تو تم اس کو روکنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوتے، لیکن تم نے محاذ جنگ چھوڑ دیا۔ تو مال و دولت کی ایسی حرص نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بجا آوری کا جذبہ بھرپور ہونا چاہیے۔ اور کبھی بھی تم اگر مخالفت کرو گے تو آئندہ بھی اسی طریقے کے دھکے لگتے رہیں گے۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، کفر اور نفاق کو اللہ نے ظاہر کیا، مومنوں کا ایمان اور منافقین کا نفاق ظاہر ہو گیا اس جنگ میں۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان والوں کے دلوں میں جو آلائش تھی، جو طبیعت کا غلبہ تھا، جو مال کی محبت تھی، جو جذبات تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو صاف کر دیا کہ اسلام کے تعلق سے خالص جذبہ ہونا چاہیے، اور آدمی اللہ اور اس کے رسول کا حکم بجا لانے والا ہونا چاہیے۔ یہ صورتحال تھی، اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے فوائد تھے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کبھی کسی کافر کو مسلمانوں پہ غلبہ دے تو اس سے مسلمانوں کو ٹوٹنا نہیں چاہیے، ہمت اور حوصلہ بلند رکھنا چاہیے۔ علامہ ابن القیم نے یہاں اس تفسیر کی ہے کہ لوگوں کا یہ گمان کرنا کہ چلو اب تو یہ مارے گئے، کاٹے گئے، اب ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا، مزمحل ہو جائے گا، دین مٹ جائے گا، اب ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ اپنے نبی کو بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اللہ کے اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے کفار اس کو ناپسند ہی کرتے ہوں۔ کسی کے ناپسند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رکھے گا۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی ضرور بھی ضرور مدد کرے گا۔ اللہ قوی ہے، عزیز ہے، غالب ہے، طاقتور ہے۔
اسی طریقہ سے وکان حقا علینا نصر المومنین، اللہ نے فرمایا کہ ہم پر یہ حق ہے، ہم نے اپنے اوپر یہ حق لازم کیا ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں گے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم ضرور بھی ضرور رسولوں کی، ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ نے نصرت و حمایت کا وعدہ کیا ہے۔ تو منافقین کا یہ کہنا ہے کہ ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا، یا اس کو تقدیر کا فیصلہ نہیں مانا کہ یہ مقدرات تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں نے گویا ان کے حساب سے، منافقین کے حساب سے بے وقوفی کی کہ گھر سے باہر نکلے۔ ان لوگوں نے بے وقوفی تھی جن کو منافقین نے روکا کہ مت جاؤ، لیکن وہ گئے، یہ ان کی بے وقوفی تھی، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ اس میں کون سی منطق ہے بھائی، کون سی لاجک ہے، کون سی حکمت ہے؟ تم کہتے ہو کہ مسلمان ہار گئے اور قتل ہوئے، اس میں کون سی حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرنے والوں کو پٹوا رہا ہے، اس میں کون سی حکمت ہے؟ اس طریقہ سے تقدیر کا انکار کرنا، اللہ کے فیصلے کا انکار کرنا، اللہ کے فیصلے میں کسی حکمت کا انکار کرنا، یہ انتہائی قبیح چیزیں تھیں، اور یہی ظن جاہلیت تھی جو ان منافقین نے ان دو موقعوں پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمان بہرحال واپس آئے، اور اسی طریقہ سے جنگ احد میں جہاں مسلمانوں کی شکست ہوئی اور مسلمانوں میں 70 شہید ہوئے، اس موقع پر منافقین نے جو زہر افشانی کی تھی اس کا ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے اور آپ نے اس کو سماعت کیا۔ اسی طریقہ سے ہم لوگ اپنی نجی لائف کے اندر بھی بڑے بدگمان ہوتے ہیں اپنے متعلق۔ دعا تو کرتا ہوں مولی صاحب، بہت عاجزی اور گریہ زاری کے ساتھ دعا کرتا ہوں، لیکن دعا پوری نہیں ہوتی ہے۔ یہ کیسا دین ہے جی؟ اسی طریقے سے نماز پڑھتا ہوں، معلوم نہیں نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسروں کے متعلق آپ بدگمان ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی جو آیات ہیں، اللہ رب العالمین کے جو اسماء ہیں، جو صفات ہیں، آپ ان کے تعلق سے کنفیوز ہیں۔ اللہ رب العالمین کی تقدیر کا آپ انکار کریں، تقدیر کچھ نہیں ہوتی، ارے تقدیر سے کیا ہوتا ہے، سب تدبیر سے ہوتا ہے، تقدیر کچھ نہیں ہوتی ہے، آپ اس طرح کی اللہ سے بدگمانی کرتے ہیں۔ اس طرح سے آپ سمجھیے بہت ساری بدگمانیاں معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ نہ ہم اپنے متعلق بدگمان ہوں، نہ اپنے بھائیوں کے متعلق بدگمان ہوں، اور اللہ کے تعلق سے، اس کے دین کے تعلق سے کبھی بدگمان نہ ہو۔ اپنے عملوں کی اصلاح کریں کہ ہمارے اندر کیا خرابی ہے، ہم اس کی اصلاح کریں۔ اگر آپ نے علم اور دانائی سے کام لیا، اپنے عمل کا محاسبہ کیا اور سچا اور پکا ایمان اللہ کی شریعت پہ رکھا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی۔ ٹوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کمزور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حوصلہ بلند رکھو، اللہ سے حسن ظن رکھو۔ اللہ رب العالمین ہمارے، آپ کے اور تمام لوگوں کے حسن ظن کو اللہ سے قائم رکھے، اور عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بری حالت کو اچھی حالت سے بدل دے۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو ساری دنیا میں غلبہ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین مسلمانوں کو حق پر، اللہ اپنی کتاب پر، اپنے نبی کی صحیح سنت پر متفق فرمائے۔ انہ تعالیٰ سمیع مجیب۔ اب آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ سوال اور جواب کے لیے ہم حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ ہم لوگ روزانہ دن میں ایسے بات کرتے ہیں کہ جو بھی ہوا ہے اچھے کے لیے ہوا ہے۔ کوئی اگر انتقال کرتا ہے، کوئی اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی ایگزام میں پاس ہوتا ہے، ہر باتوں میں ایسے ہی بولتے ہیں کہ جو بھی ہوا ہے اچھے کے لیے ہوا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ صحیح ہے، جو بھی کچھ ہوا ہے وہ اچھا ہی ہوا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ہوا ہے وہ جو ہونے والی چیز ہے وہ بھی اس کے لیے اچھی ہو۔ اس کا بیٹا مر گیا ہے، اس کے حق میں اچھا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے یہ وہ سمجھے گا، لیکن اللہ نے موت کا فیصلہ فرمایا ہے، اللہ کے فیصلے میں بھلائی ہے، اور انشاءاللہ اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے موت دی ہے، ضرور اس میں کوئی نہ کوئی ہماری بھلائی ہوگی، ہمارے ایمان کا امتحان ہوگا۔ ایک بچہ لے کر اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے اچھا بچہ دے گا۔ اور حدیث میں ہے بھی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی پسندیدہ چیز کو لے لیتا ہے تو اس سے بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو شر رونما ہوا ہے، جو چیز واقع ہوئی ہے، اگر وہ آپ کے لیے شر کی چیز ہے اور اچھی چیز نہیں ہے، تو انشاءاللہ اللہ سے اچھا گمان رکھیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر کا پہلو نکالے گا۔ کوئی شر پیدا نہیں ہوتا مگر اس میں کوئی خیر ہوتا ہے۔ آندھی طوفان سیلاب آتا ہے، اگر کسی بستی کو بہا لے جاتا ہے تو کسی بستی کو اور کہیں کی زمین کو آباد بھی کر کے جاتا ہے، اور دھکے لگنے بھی ضروری ہیں تاکہ آدمی چونکے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ دھکے لگاتا ہے، چھوٹے چھوٹے عذاب سے چونکاتا ہے تاکہ بندہ چونکے اور اللہ کی طرف مائل۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم شیخ، آپ نے اچھے گمان کے تعلق سے بتایا کہ اچھا گمان رکھنا چاہیے اللہ سے۔ تو کوئی بندہ اگر بہت سارے گناہ کرتا ہے اور حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا ہے اور نیک کام کم کرتا ہے اور بولتا ہے اللہ ذرہ نوازے تو مجھے بخش دے گا، اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ یہ اس کی بیوقوفی ہے، علم کی کمی ہے۔ زندگی میں امید اور خوف دونوں ضروری ہے۔ اچھا عمل کرو تو اچھا گمان کرنے کا حق ہوتا ہے، لیکن برا عمل کرو اور اچھا گمان رکھو، یہ بات ٹھیک نہیں ہوتی۔ برا عمل کر رہے ہیں، گناہ کا عمل کر رہے ہیں، امید لگائے ہوئے ہیں اللہ سے کہ وہ بخشے گا، غفور الرحیم ہے،
لیکن اس بات پر نظر نہیں ہے کہ وہ شدید العقاب بھی ہے، علیم العذاب بھی ہے. تو خوف کا پہلو غالب رکھو. ماشاءاللہ سائل ہمارا جوان ہے، تمہاری زندگی میں اللہ خوف کو غالب رکھے. تم جیسوں کی ہم جیسوں کی زندگی میں جب زندگی صحت کے ساتھ گزر رہی ہو، عافیت میں ہو، تو خوف غالب رہنا چاہیے تاکہ گناہ پر جرأت رہو. امید بھی رکھو، لیکن امید کا پہلو غالب ہو. جب آدمی بوڑھا ہو، کمزور ہو، اب کچھ نہیں کر سکتا، تو اللہ سے وہاں زیادہ امید رکھے. رجا اور خوف کے ساتھ چلو، اللہ سے محبت کرو. ہم صرف یہ کہنا چاہتے تھے آیت کریمہ کی روشنی میں کہ اگر کچھ سب کچھ ہونے ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود بھی، کام کرنے کے باوجود بھی اگر کچھ نقصان ہوتا ہے تمہارا، بہت محنت کیا، 20 کلومیٹر سے بھاگتے ہوئے آئے ایک کام کرنے کے لیے، لا قدر اللہ، اللہ نہ کرے تم 10 منٹ لیٹ ہو گئے، سائٹ پر پہنچنے میں 10 منٹ لیٹ ہو گئے، بہت محنت کی تم نے بھاگنے دوڑنے میں، لیکن تمہارے باس نے تم کو فوراً واپس کر دیا، جاؤ آج کام نہیں دیتے، انا للہ و انا الیہ راجعون. واپس ہو گئے تم. اللہ سے اچھا گمان رکھو. ہو سکتا ہے تم واپس جا رہے ہو، چند گھنٹوں کا کوئی کام اللہ تم کو دلوا دے گا. یہاں 200 روپے کی مزدوری کرنے کے لیے آئے تھے، 2000 روپے کی مزدوری اللہ کے دلوا دے گا. کیوں؟ اللہ سے گمان تم نے خراب کر لیا. لیکن اچھا کرو تو اللہ سے اچھا گمان رکھو. کوئی حق نہیں ہوتا ہے کہ برائی کرو، گناہ کرو اور اللہ سے اچھی امید رکھو. رضا نے فرمایا کہ مرنے کے وقت اللہ سے بندہ اچھا گمان رکھے. زندگی بھر کرتا رہا، بھاگتا رہا، اب نہیں کچھ ہو رہا ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھو. انشاءاللہ اللہ تمہارے اور ہمارے اچھے گمان کی جیسا معاملہ کرے. اللہ سے اچھا گمان رکھو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت سے لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو ہوا کو برا بھلا کہتے ہیں کہ آج ہوا ٹھنڈی تھی، گرم ہوتی ہے، کبھی بارش ہوتی ہے، اور الزام ہوا کو دیتے ہیں. تو مطلب یہ ان کو کیسے سمجھا جائے کہ یہ الزام ہوا کو نہیں دینا چاہیے؟ یہ بات تو بالکل سمپل ہے کہ بھائی ہوا تو خود نہیں چلتی، ہوا کو تو کوئی چلانے والا ہے اور وہ ہے اللہ. اگر اب آدمی دہریہ ہو کہ ہوا ہی زمانے کو چلاتی ہے تو اس کو ہم کیسے سمجھائیں گے؟ ہوا مخلوق ہے، اللہ کے حکم کی تابع ہے. دیکھتے نہیں کہ جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو نہیں چلتی، جب وہ چلاتا ہے تو چلتی. گرم ہوا چلتی ہے، سورج کی تپش گرم ہوتی ہے، پتے جل جاتے ہیں. ایسے لوگ سورج کو کیوں نہیں گالی دیتے؟ سورج کو پوجتے ہیں اس لیے، وہ بھی تو مخلوق ہے، اس میں تو بہت تیزی ہے. کبھی گرمی اتنی شدید ہوتی ہے کہ باغات جل جاتے ہیں، زمین تپ جاتی ہے، انگارہ بن جاتی ہے. سورج کو گالی لوگ نہیں دیتا، بالکل نہیں دینا چاہیے. اسی طریقے سے ہوا کو بھی نہیں گالی دینی چاہیے. یہ گالی اللہ تعالیٰ کو جاتی ہے انڈائریکٹ، اس لیے یہ حرام عمل ہے. یہ کہنا بے موسم برسات ہو رہی ہے، نعوذ باللہ کچھ کہتے ہیں کیا بے وقوفی ہے، بے موسم برسات ہو رہی ہے، کس کو آپ بے وقوف بنا رہے ہیں؟ آپ بے وقوف ہیں یہ بات بولتے. آپ کے لیے بے موسم ہے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے سزا ہو. ابھی مارچ کے اندر بعض علاقوں میں سردی ہے، اپنے عمل کا حساب لو. کیوں اس کو بے وقوفی کہتے ہو؟ کب گرمی پڑے گی، کب سردی پڑے گی، وہ جانے رب العالمین. فیصلے پر اللہ کی راضی رہو، بدگمانی مت کرو، کفر کا کلمہ زبان سے نہ نکالو. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کسی امید یا اس کے خوف سے کیا جائے تو یہ اصل محبت نہیں ہے. تو کیا ان کا اللہ کے بارے میں یہ حسن ظن صحیح ہے؟ یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، گمراہ صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ صرف محبت سے کام کرو. اللہ سے چونکہ محبت ہے اس لیے اس کی آیت رجا پر بھی ہمارا ایمان ہے، اللہ سے محبت ہے اس لیے آیت خوف پر بھی ایمان ہے. اگر اللہ سے محبت نہ ہوتی تو گناہ کر کے کیوں روتے، کیوں گڑگڑاتے، کیوں روتے؟ اگر اللہ سے محبت نہیں ہوتی تو کہ اللہ ہم نے تیری جناب میں گستاخی کی ہے، جس کام کو تو نے حرام کر دیا تھا میں نے آج اپنے نفس امارہ کی بات مان لی، شیطان کی بات مان لی، وہ میں نے گناہ کیا. یہ تیری محبت کے تقاضے کے خلاف تھا. محبت کا تقاضا یہ کہ اس کے حکموں کو بجا لایا جائے اور گناہوں سے بچا جائے. وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ. أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله.